تحریک اور اس کے کارکنوں کا رشتہ اپنے مقصد اور منزل کے ساتھ کیا ہے؟ تحریک کے کارکنوں کا رشتہ اپنی منزل اور اپنے مقصد کے ساتھ وہی ہے جو ایک نمازی کا رشتہ قبلہ کے ساتھ ہے۔ آپ کا چہرہ اگر قبلہ سے پھر جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ قبلہ نمازیوں کے لیے کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ کیا کسی ایک جہت اور سمت میں قبلہ کا مقرر کیا جانا اللہ رب العزت کی کوئی ذاتی حاجت ہے؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ نہیں۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ قبلہ کا مقرر کیا جانا عبادت کے لیے اللہ رب العزت کی مجبوری نہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نماز کے لیے قبلہ مقرر کیا تو یہ ہماری ضرورت بنائی گئی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ہماری ضرورت کیوں بنائی گئی؟ نماز اگر اللہ چاہتا تو بغیر کسی ایک جہت اور سمت اور ڈائریکشن کے تعین کے، یا بغیر ایک گھر بنانے کے کہ یہ قبلہ ہوگا تمہارا، اس کے بغیر بھی اگر امر کر دیتا، جیسے اس نے فرمایا جدھر منہ کرو ادھر ہی میرا چہرہ ہے اور مشرق و مغرب سب میرے ہیں، تو جہاں کوئی ہے جدھر منہ کر کے اس وضع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر لیتا، نماز ہو جاتی۔ ایک امر کی بات تھی، اس میں آسانی بھی زیادہ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیوں کیا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب میں اپنی نماز ایک جہت اور قبلہ مقرر کیے بغیر اپنی نماز جیسا عمل قبول نہیں کرتا، تو تم اگر زندگی میں مختلف جد و جہد اور مختلف نیک اعمال اور سٹرگلز کرتے رہو گے اور تمہارا مقصد اور تمہاری منزل، تمہارا قبلہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ رہے اور دائیں اور بائیں پھرتے رہو، گھومتے رہو، تو تمہاری کاوشیں کیسے قبول کروں گا؟ تحریک کا کارکن وہی مقام رکھتا ہے جیسے دوران نماز نمازی اپنا مقام رکھتا ہے۔ جیسے نمازی کسی بھی حالت میں اپنا چہرہ قبلہ سے پھیر نہیں سکتا، اس طرح کارکن کسی بھی حالت میں اپنا رخ اور اپنی جہت اپنی منزل اور مقصد سے ہٹا نہیں سکتا۔ زندگی بھر اگر تحریک کا کارکن رہنا ہے تو آپ کو ہزار آندھیاں ادھر چلیں، ہزار آندھیاں ادھر چلیں، حالات کے زیر و بم ہوں، کچھ ہوں، آپ ایک عزم کر کے چلے کہ جس دن آپ کا چہرہ اپنی منزل سے ہٹا، آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس میں آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ یہ ایک ڈرامہ ایسے چلنے دیں، اسے اپنے منطقی انجام تک از خود پہنچنے دیں۔ ملک رہے گا، ملک کوئی نہیں لے جاتا انشاءاللہ، ملک سلامت رہے گا۔ تو دائیں بائیں جتنے حالات ملک میں پیدا ہوتے ہیں، آپ اس تحریک کے کارکن ان حالات کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اور نہ ان حالات کے لیے زندہ ہیں، نہ میں ان حالات کے لیے زندہ ہوں۔ ہم نے ایک فرض ادا کرنا تھا، ایک جہت پہ کر دیا، تاکہ صرف اس لیے تاکہ وہ خلش میری زندگی میں، میرے ذہن میں، میرے دل میں نہ رہے کہ اس راستے پر میں نے محنت نہیں کی، وہ فرض ادا کر دیا۔ اب مجھے مرتے دم تک اس پہلو کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور وہ 12-14 سال لگائے اور اس کا رسپانس قوم نے نہیں دیا، اس پر بھی پچھتاوا نہیں ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لگائے تھے۔ پچھتاوا اس لیے نہیں ہے کہ میرا سرمایہ ووٹ نہیں ہے، میرا سرمایہ آپ ہیں، میرا سرمایہ گنبد خضرا کی رضا ہے، تاجدار کائنات کی خوشی ہے، اللہ رب العزت کی خوشی ہے۔ یہ راستہ ہے، ان کارکنوں کو مصطفی انقلاب کی منزل پر پہنچانا ہے۔ وہ دن آئے گا جس دن مطلع پر مصطفی انقلاب کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ۔